بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد نواز سکی اور میرے نال جناب مسعود چودھری صاحب۔ ناظرین، لوک ورثہ اے سیزن 1 کس نمبر 6 ڈیٹا چوری ہون دا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب کی حال نے والو؟ الحمدللہ، دعا ہے تھوڑی۔ ادھر تک لوک ورثہ کرپشن سکینڈل جی تانوں پتہ ہے، وہ ادھر چوتھا سیزن جاری ہے۔ ہاں وہ دوسرا قسطہ بائی ہو گئی ہے چوتھا کئی لوگ وچ مکس ہو گئے نا، لیکن اس وجہ تو شروع کی تھی ناظرین کو بتا یہ دیتا اس ہوں، بھی کم لمحہ ناظرین کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وجہ یہ تھی کہ ڈیٹا چوری کر کے بیسیکلی وہ ڈیٹا پاکستان کی ملکیت تھی، ہمارا لوک ورثہ تھا جو کہ ہمارا بیسیکلی ہیریٹیج ہے، جو چوری ہوا اور پھر چوری ہو کر بلیک مارکیٹ کے اندر بکا اور اب وہ یوٹیوب کے اوپر چل رہا ہے اور مختلف چینلز کے اوپر مختلف بڑا جی جی۔ انٹریکٹیو ریسورس سینٹر کی ہم نے بات کی، جس کے ساتھ لوک ورثہ نے ایگریمنٹ کیا، اسمتھسونین کمپنی ہے جی جی جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور ساتھ میں امریکن ایمبیسی اس کے ساتھ کولیبریشن میں آئی اور فائنانسز کی ہے، اور یہ سارا جو گن چکر ہے یہ اس طرح سے ہوا کیا جی۔ اب ہم آج تسی تھوڑے جگہ اندروں مسکرا رہے ہو، پہلے میں خاص گل نظر آ رہی خاص گل یہ کہ اج نا اسی گل کر رہے ہیں فائنانسز دی۔ اچھا بیسیکلی فائنانس یعنی اکاؤنٹس، جی جی، پیسے نہیں گل لوک ورثہ، ہاں پیسے ڈالر نہیں گل اتے ہن لوک ورثہ کی جتنی کرپشن ہے وہ ساری کی ساری جس ڈپارٹمنٹ سے ہو کر گزری ہے وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے۔ اچھا، مین اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ دستخط وہاں سے ہونے ہیں، اگر آڈیٹر نے آڈٹ کرنا ہے تو وہ بھی وہاں سے ہونا ہے، اگر اس کے اندر کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، یعنی سائن یہ کرتے رہن۔ ہاں نا، ماشاءاللہ، ایم او یو میں بھی ان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب جو میں آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں، آپ بھی ہنسیں گے کہ 2016 میں ایم او یو ہوا، 2018 میں ڈیلیور ہوا، آگے کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ جو کہانی سنائی گئی سب کو، اس میں سے ڈیلیور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، بات کہاں پہنچی کہاں نہیں ہوئی۔ جی بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم یہاں تک آگے تھے، ہم نے پچھلی جتنی قسطیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، لیکن یہ فار اکاؤنٹس ہے۔ اچھا، یہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، پوائنٹ 6 ایم او یو کا، پوائنٹ 6 فار اکاؤنٹس۔ انٹریکٹیو ریسورس سینٹر ول بی ریسپانسبل فار سیٹنگ اپ اٹس۔ اچھا، پہلے میں ایک بات آپ سے کر لیتا ہوں، یہ ضروری ہے پہلے کرنی۔ آپ کوئی پروجیکٹ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لازمی بات ہے کہ آپ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، کہیں سے ڈونر نے پیسے دیے ہیں تو آپ پیسے لے رہے ہیں، آپ لوک ورثہ سے سروسز لیں گے یا لوک ورثہ کو سروسز دیں گے یا کوئی بھی فائدہ دیں گے، معاہدہ جو بھی ہوا، جو بھی معاہدہ ہوگا، اس پر جو چیز آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، طے کر رہے ہیں، اس میں سے کوئی پیسے یا کوئی چیز یا کچھ بھی آپ لیں گے، آئی آر سی نے لینے ہیں نا۔ جی جی، مطلب انٹریکٹیو ریسورس سینٹر چونکہ پروجیکٹ کر رہا ہے تو اس کے وہ پیسے لے رہا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا پیسے وہ لے رہے ہیں، اب ظاہر ہے لے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ فار سیٹنگ اپ اٹس اون اکاؤنٹس سیٹ اپ۔ اچھا، آئی آر سی انٹریکٹیو ریسورس سینٹر ول بی ریسپانسبل فار سیٹنگ اپ اٹس اون اکاؤنٹنگ سیٹ اپ، یعنی لوک ورثہ کے اندر فائنانس یعنی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ایک موجود ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو جواب دہ ہے، جو سرکاری کھاتے سے کام کرتا ہے، جو سب کچھ کرتا ہے، لیکن آئی آر سی اپنا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بنائے گا، وہ ان کے متحد نہیں ہوگا۔ نا 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 نا، ماشاءاللہ جی، کیونکہ سارا ملک صاحب ویسا امیر ہے نا، اسی ونڈن تے آنا، اسی امداد دے آنے چاہاں کرپشن جو کرنی تھی، ہاں ہاں بھئی یہ دستخط کرتے، یہ سارے چیزوں کا جواب مانگتے، یہ آڈٹ پیرے لگاتے، یہ کچھ نہ کچھ کرتے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی بات باہر آ جاتی، انہوں نے کہا پہلے ہی پتہ ہی صاف کرو، یعنی ترتیب پوری سیدھی کرو۔ جی جی، آگے کیا ہوا؟ ہاؤ ایور، تاہم، یعنی یہ بات کنفرم ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی کہ وہ اپنا بنائیں گے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ۔ بھائی آپ کا اکاؤنٹنٹ خود بیٹھا ہوا ہے، آئی آر سی کے اکاؤنٹنٹ کو، آئی آر سی کو آپ نے آفس بھی دے دیا، آئی آر سی کو آپ نے سب کچھ دے دیا، ہر چیز آپ نے دے دی، بلڈنگ بھی دے دی، پریمیسز بھی دے دیے، فون بھی دے دیے، گاڑیاں بھی استعمال ہو سب کچھ دے دیا۔ اس سارے کا جو حساب کتاب ہے، اس سارے کا جو حساب کتاب ہے وہ لوک ورثہ کے پاس نہیں رہے گا،
وہ IRC اپنا اکاؤنٹنٹ خود لائے گی, خود بنائے گی, خود بٹھائے گی, اپنا حساب کتاب خود رکھے گی. مطلب اسی امیر ملکوں اسی لوگوں مطلب مدد کر رہے ہیں نا, حساب لگاؤ ذرا. On issues of cost share. اچھا اب کیا ہوگا, اب یہ ہوا کہ ظاہر ہے جب وہ اپنا اکاؤنٹس چلائیں گے, اپنا سارا آپریشن چلائیں گے, سب کچھ پیرل برابری کی بنیاد پہ, یعنی ریاست کے اندر ایک ریاست بنا کے, ادارے کے اندر ایک ادارہ بنا کے جب اسے چلائیں گے تو لازمی بات ہے کہ کاسٹ آئے گی, اس کی ایک ویلیو, اس کی کاسٹ ہے. تو اس کے اوپر کیا کریں گے, اب اس کا بھی حل نکالا انہوں نے. اچھا, لوک ورثہ کمٹس ٹو بیئر ایکسپینسز آف دا فالوئنگ ایز اے پارٹنر. یعنی لوک ورثہ بطور پارٹنر اخراجات برداشت کرے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا بہت اچھے یار. ویسے چوہدری صاحب میں نے ابھی آگے پوائنٹ سنے, ابھی تو ٹھہر جائے, میرا ہنسا نہیں رک رہا. تبھی تو آپ پہلے ہی ہنس رہے تھے پلنگا لائے کے. یار سوکی بھائی, اخیر کرپشن آئی, مطلب تسی اگے چلو جی. یہ کرپشن کا نیکسٹ لیول ہے. مطلب ایک کہ یہ میں لفظ استعمال کر لوں, اجازت ہو تو معذرت کے ساتھ, یہ بغیرتی کی انتہا تک کرپشن ہے. یار ایک بندہ پروجیکٹ لا رہا ہے, وہ سارا کچھ آپ کو سنا رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ساری فیسلٹیز آپ کی استعمال کر رہا ہے, اور اس کے اوپر آپ اس کو پیسے بھی دیں. یعنی کہ ایک اس طرح ہوتا ہے کہ جڑے ایک بندے نے کوئی جرم کیتا ہوا ہوئے, اے سنو جی ذرا, تے پولیس والوں نے پکڑ لوے تو کہے دسو کیڑی کیڑی مننی, تے او کیسی جی میں, تے اے ساریاں وہ مان رہے سن. ایکسپینسز کن کن چیزوں کے لوک ورثہ برداشت کرے گا؟ اچھا سوال ہے نا. جی جی. اب ہم نے پہلے MOU پڑھا, سارا کچھ پڑھا, ٹھیک ہے, ہمیں سنایا گیا سارا, سب ہر طرف سنایا گیا کہ سب کچھ ہی وہ کر کے دے رہے ہیں, لیکن جو پیسے ہیں لوک ورثہ برداشت کرے گا کس کس چیز کے؟ میں نے آپ کو یاد ہے پچھلی قسطوں کے اندر ناظرین کو سنایا کہ میوزیم کے ٹور کا سافٹ ویئر بنے گا, نہیں بنا, لیکن اس کے پیسے لوک ورثہ برداشت کرے گا. اس کی بھی کرے گا, یعنی جو کچھ کہے, مطلب تو پھر انہوں لیان دا ایسی نریشن, ٹرانسلیشن, ریکارڈنگ, سب کچھ جو کچھ ہوگا لوک ورثہ کے اندر اس ایپ سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی, اس کے ایکسپینسز لوک ورثہ برداشت کرے گا. آگے سنیں. اچھا, میوزیم رینوویشن اینڈ بلڈنگ آف نیو, یعنی وہ جو بنا کے دینا سے نا او دے بھی پیسے لوک ورثہ دے گا. ماشاءاللہ, ایتھے بندے کوئی نہیں نا ساڈے. اگے میوزیم رینوویشن اینڈ بلڈنگ آف نیو ڈائراماز. بیسیکلی ڈائراماز ہوتا ہے جس جگہ کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے نا, سیٹ بنتا ہے. جی جی. کہیں پر کوئی ہسٹورک سائٹ بنتی ہے, کہیں پر کوئی اور چیز بنتی ہے, جس طرح مونیومنٹ, اس کے اندر وہ قائد اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے, مطلب کچھ ٹھیک ہے, بابے ہیں چولستان سے, بالکل. وہ جو میوزیم کی رینوویشن ہے وہ, اور جو وہ سارے ڈائراماز بننے ہیں, سب کچھ بنا ہے, اس کے جو پیسے ہیں وہ بھی لوک ورثہ برداشت کرے گا. ایکسپینسز یعنی پیسے, سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. پروجیکٹ کون کر رہا ہے؟ IRC. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. انٹریکٹیو ریسورس سینٹر, یہ کام کرنے کے چونکہ انہیں پیسے ملے ہیں تو وہ پوری دنیا کے اندر بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے یہ پروجیکٹ کر کے دیا ہے لوک ورثہ کو, لیکن پیسے لوک ورثہ دے گا. ادھر سے ادھر لے لیے, ادھر سے ادھر لے لیے, ادھر سے الگ کرپشن, ادھر سے الگ کرپشن, ٹھیک ہے. اور پکڑے کیوں نہ جائیں, 2 پیرالل اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. 2 پیرالل, ان کے اپنے. آپ سوال پوچھیں کہ وہ کہیں گے ان سے لیں, وہ کہیں گے اس سے لیں, بندہ کھپ جائے گا. آگے سیٹنگ اپ این OB وین فار میڈیا ریکارڈنگز. OB وین پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہم DSNG جسے کہتے ہیں, یہ OB وین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑا ایک مہنگا ایکسپینسو ہے, یہ لائٹ نال ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کیا کہنا ہے, کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم ظاہر ہے کہیں بھی جا رہے ہیں تو ہم کسی بھی جگہ پہ کچھ بھی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں DSNG بنی نہیں بنی نا, کوئی چیز لوک ورثہ کے پاس ایسی نہیں ہے, چینل نہیں بنا تھے, لیکن MOU میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس کے پیسے بھی, ٹھیک ہے. پبلشنگ آف اے بک آن فوک ہیریٹیج, وہ جو کتاب کی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ کوریج کریں گے اور ایک کتاب چھاپیں گے جس کو پوری دنیا میں پبلش کریں گے. IRC اسمتھسونین کے ذریعے
اس کو پبلش کرے گی اور یو ایس ایمبیسی جو ہے وہ اس پہ اس کے پیسے دے گی. ٹھیک ہے, یہ بات ایم او یو کے اندر موجود تھی نا, پہلے میں نے ڈسکس کی. جی جی بالکل. اس کے بھی پیسے جو ہیں وہ لوک ورثہ. اسسٹنس ان پرووائڈنگ آرکائیول ڈاکومنٹیشن اسٹاف, جو ڈاکومنٹیشن کا اسٹاف ہے سارا کچھ ہے وہ اس کی جو آرکائیوز ہیں وہ جو آرکائیوز ہیں وہ بھی لوک ورثہ پرووائڈ کرے گا. اینڈ ادر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز مینشنڈ ان دا پروجیکٹ پرپوزل, باقی چیزیں جتنی بھی پروجیکٹ پرپوزل میں موجود ہیں, یہ پروجیکٹ کا جو پرپوزل پہلے دیا انہوں نے ایک پریزنٹیشن بنا کے, وہ آگے ہے, میں آپ کو ڈسکس کروں گا کہ جہاں سے وہ بات شروع ہوئی اور اس کے بعد یہ ایم او یو ہوا. پہلے ایم او یو پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو, عوام کو, پبلک کو یہ پتا ہو کیا رہا تھا اور ہوا کیا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب اس پروجیکٹ پرپوزل کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ سب اس ایک کلاز کے انڈر کہاں پیمنٹ ہونی, کس نے پیمنٹ کرنی ہے؟ لوک ورثہ نے. مطلب یہ فنڈ لو, یہاں والا فنڈ یہاں کھا لو اور ادھر والا فنڈ اور جی بڑا کچھ نکل سی. ٹھیک ہے. اب یہ جو پوائنٹ تھا نا, یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے تھا. ایکسٹرنل فائنینشیل آڈیٹر اینڈ ایکسٹرنل M&E consultants will evaluate the financial and qualitative health of the project at the end of the project کے ٹرم. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا, سب پورا ہو جائے گا, تو اس کے بعد ایک آڈیٹر جو ہے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے گا. وہ کیا اس نے آج تک آپ اور میں یہی سوال کرتے ہیں. 16 سے ہوا, یہ 16 میں ہوا ہے, 16 سے لے کر 2018 تک, اور 2018 کے بعد 2019 سے پہلے یہ آڈٹ دینا ضروری تھا, دیا انہوں نے, دے دیتا اسی اپنے کاغذاں چو. لیکن جو واردات ہوئی وہ واردات آپ کو سمجھ آ گئی. کہتا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد پیریڈ اینڈ ٹرمز آف ایم او یو, یہ ہم اگلی قسط میں کریں گے. ٹرمز کیا کیا طے ہوئی ٹھیک ہو اس ایم او یو کی. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. چودھری صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے. تو ناظرین تسی دیکھی جاؤ, ملک بیکاری مدد اسی باہر تو لینے ہاں تے کم انٹرنیشنل کنج پہ کر دے ہاں, اور میرا خیال ہے کہ اگر ساری بلڈنگ دیتی جاوے تے او ارباں روپے تے کرایہ ہی آ جاندا. یہ مطلب فنکاراں دے نام تے نہ لادا لٹیا, پتہ نہیں کہ او جو پچھلی تسا دسیا سی نا, او کہ نہ سی, او جڑا جناب 250 او 2500 کا ڈیلیگیشن بنایا ان کے نام کے اوپر, وہاں سے اکٹھا کیا. جو اکسی مفتی والی واردات. دیکھو کہ 2500 فنکاراں نو میں دس رہا کہ 2500 فنکاراں دے نام تے فنڈ کھاندے رہے نو, اور پھر اگے تسی دیکھی جاؤ. بہرحال میرا خیال ہے کہ یار ایک عورتیں کر سکتی سی نہیں, یہ سسٹم نے کیا, یہ پورے سسٹم نے کروایا کیا ہے, یہ سب ملے ہوئے. اور میں کتھی اپیل کراں, میری اللہ کی اپیل ہے تے کدے اس پاکستان دے وچ کوئی بندہ ہے وے, آرمی چیف صاحب ہے اس ویلے, اگر وہ اس تے کوئی تھوڑا جا پوچھن بھی یار کر دے کے رہے ہو, اجے تے اگے دیکھ ساں کہ اگے کوئی کچھ پیا. بہرحال بہت تو دل ہی دکھدا ہے. ناظرین اگلے پروگرام تک سانو دیو اجازت, اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے والے.